سے آئیں گے کافر لوگ، وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہنشین رکھ لیں کہ کفار کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جاتا۔ کافر جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں ان کو ان کا اجر نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، ان کی نیکی انہیں تبھی فائدہ دے گی۔ اس کے اوپر ایک طویل قرآن کریم کی یعنی گفتگو ہے۔ ابو لہب والی جو روایت پیش کی جاتی ہے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اس کو روایت کیا ہے۔ اس روایت پر بات کرنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کافر جو ہوتے ہیں ان کے کسی عمل کا ان کو اجر نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات قرآن کریم کے ایک نہیں درجنوں آیات کریمہ سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ میں چند ایک کے یہاں پر حوالہ جات بھی دے دوں گا۔ کافر جو بھی عمل کریں گے ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر ابو لہب جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب و تب، جس کے بارے میں جس کی مذمت میں پوری ایک آیت نازل ہوئی ہے، پوری ایک سورہ نازل ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں پھر آگے چل کے ہماری گفتگو ہوگی۔ لیکن کتاب النکاح صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، وہ جو بطور تانا ہم پیش کرتے ہیں جی ابو لہب میلاد مناتا تھا، تو یہ تانا پہلے بریلویوں کو دینے سے پہلے امام بخاری کو دینا چاہیے کہ امام بخاری جو قرآن کے بعد پہلی وہ کتاب ہے جس کو تلقی و بالقبول حاصل ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر وہ واقعہ آیا ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، کمی کی جاتی ہے۔ پھر اس پہ محدثین کی رائے بھی ہیں، وہ آگے چل کے ہماری گفتگو آئے گی۔ بات کتابی ہونی چاہیے نا، بات علمی ہونی چاہیے، نہ کہ بات جو ہے ایسے کوئی اٹھا کے آپ تانا پیش کر دیں۔ یہ تانا پہلے محدثین کو دینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 39، سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 23 اور سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 171 172، سورہ یوسف کے اندر 56 57 آیت نمبر، سورہ کاف کی آیت نمبر 30، سورہ اعراف کی 128، سورہ قصص کی آیت نمبر 73 73 اور دیگر قرآن کریم کی بشمار ایسی آیات ہیں جن میں جو ہے یہ بات واضح ہے کہ نیکوکار جو ایمان والے ہیں ان کے اعمال ضائع نہیں کیے جاتے، اور جو کافر ہیں ان کو ان کا اچھے اعمال کا بھی بدلہ نہیں دیا جاتا۔ الذین کفروا اعمالهم کسراب، سورہ نور کے اندر فرمایا کہ وہ جب اپنے اعمال، وہ کفار جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے، جن کافر ہیں، تو وہ چٹیل میدان کے جو سیراب ہوتا ہے اس کی طرف پائیں گے، وہ اس کو پیاسا دیکھ کر کے بھاگے، اور جب وہ قریب پہنچے تو وہ دیکھے تو وہ تو پانی نہیں ہو، دور سے وہ پانی لگ رہا ہو۔ تو جو کفار کے اعمال ہیں وہ دور سے پیارے لگ رہے ہوتی ہیں، لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کفار کے جو اعمال ہیں وہ بالکل کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا کافروں کے کتنے ہی اچھے اعمال ہوں ان کو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، چونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے آخرت میں جگہ ہے، اور آخرت میں ان کے لیے انعام ہے۔ پھر جو ہے میں نے آپ کو بشمار آیات میں بتا دی ہیں، آپ خود اس کے اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کافروں کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ پھر اس بدبخت کے اعمال جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اتنا بدبختی کو کافر ہوگا جس کافر کو قرآن نے اسپیشل کوڈ کیا ہے۔ اب یہاں تک یہ گفتگو ہے قرآن کے اس اسلوب کی کہ قرآن کے اندر یہ بات واضح دو ٹوک ہے کہ کافروں کو اعمال کا بدلہ نہیں دیا جاتا، اور ابو لہب جیسے کافر کو کسی عمل کا بدلہ دیا ہی نہیں جائے گا، وہ اتنا بدبخت ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، جڑتے ہیں، جہنم کے اندر اسی عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ بخاری کے اندر ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی عزیز نے خواب میں دیکھا، وہ عزیز حضرت عباس ہیں، تو دیگر کتب سے روایت سے ملتا ہے،
انہوں نے دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا خواب کے اندر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتا ہے حالات بہت بری ہیں، جہنم میں ہوں، لیکن ہر سوار کے دن مجھے 2 انگلیوں سے کے درمیان سے یا 2 انگلیوں سے پانی سراب کیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، کچھ پلایا جاتا ہے۔ اب جب یہ پوچھا کیوں، تو فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے محمد رسول اللہ کے پیدا ہونے کے دن اس خوشی میں نے اپنی غلامہ کو آزاد کیا تھا اور اس انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ جاؤ بس تم آزاد ہو۔ تو اپنی جب غلام صہیبہ کو میں نے آزاد کیا تو اس لونڈی کو آزاد کرنے کی بدولت مجھے جہنم کے اندر میرے عذاب میں کمی کی جاتی ہے اور مجھے یہ تھوڑا سراب کیا جاتا ہے۔ اب یہ کافر ہے اور اس کو اجر مل رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ واقعہ اتنا من گھڑت تھا تو اس کو امام بخاری نے روایت کیوں کیا؟ امام بخاری کا دعویٰ کیا ہے اس کتاب کے بارے میں، اور صحیح بخاری کے بارے میں اہل سنت کا دعویٰ کیا ہے؟ اگر اتنا ہی یہ فضول بات تھی تو امام بخاری نے اس کو روایت ہی کیوں کیا؟ امام بخاری کا روایت کرنا اور ام حبیبہ کا اس کو بیان کرنا، ابن عباس کا اس خواب کو آگے بیان کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اتنا یقین کامل تھا کہ اس خواب کے اندر کچھ حقیقت ہے۔ اور اگر اتنا یہ فضول تھا تو امام بخاری اس کو لاتے کیوں اپنے اور پھر رضاعت کے بیان میں بطور دلیل جو ہے امام بخاری باب باندھ کر سلاتے ہیں ترجمہ الباب کے تحت، اور جب محدث ترجمہ الباب کے تحت حدیث لاتا ہے تو اس کے بارے میں تمہاری آلریڈی گفتگو علوم حدیث کے عنوان سے آ چکی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اب یہ واقعہ اور کن کن کتب میں ہے ذرا یہ پہلے بتا دوں، پھر باقی بعد میں آتے ہیں۔ یہ واقعہ جناب سب سے پہلے امام بخاری کی صحیح بخاری کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر امام بخاری کے استاذ ہیں، ایک مقام پہ نہیں دو مقام پہ اس مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر موجود ہے۔ علامہ مزوری نے السنہ کے اندر، یہ بڑے امام گزرے ہیں۔ علامہ محدث المروزی نے السنہ کے اندر، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر، شعب الایمان کے اندر اور دلائل النبوہ کے اندر، 3 کتابوں کے اندر امام بیہقی نے اس کو روایت کیا۔ طبقات الکبریٰ کے اندر امام ابن سعد نے، ابی دنیا نے کتاب المنامات کے اندر، اور لکھا کہ ھذا اسناد حسن، اس کے اندر ابن عباس کا نام بھی لکھا ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے، اور ساتھ میں سند کا اوپر حکم بھی لگایا ہے۔ علامہ بغوی نے شرح سنہ کے اندر، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب مختصر سیرت رسول کے اندر، ابن جوزی نے الصفا والصفا کے اندر، علامہ سہیلی نے الروض ذوالعائف کے اندر، جو سیرت نبویہ کے اوپر ابن حشام، سیرت ابن حشام کے نام سے جو ان کی کتاب ہے سیرت نبوی کی نبویہ جو، تو علامہ سہیلی نے سیرت نبویہ کے اندر، علامہ ذیلی نے نصب الراء کے اندر، ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اسکلانی نے فتح باری کے اندر، عینی نے عمدۃ القاری کے اندر، شیبانی نے ہدایت الانوار کے اندر، اور العامری نے شرح بہجۃ المعافل کے اندر، اور انور شاہ کشمیری نے فتح باری اور دیگر ائمہ دیوبند غیر مقلدین گننا شروع کر دوں تو ایک تفصیل جو ہے وہ ایک بحث ہے۔ تو یہ ایک واقعہ اس تسلسل میں یعنی روایت کیا گیا ہے۔ اب جو ہے اس روایت کو اوپر جو پہلا غیر مقلدین بھائیوں نے اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ یہ روایت مرسل ہے۔ پہلی بات ہے یہ روایت مرسل ہے تو بخاری کے اندر ہے، اور اس تمام محققین اور علماء نے اس کو صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے، صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو روایت مرسل ہے تو روایت صحیح ہے۔ اب روایت مرسل کے اوپر میرا 1 گھنٹے کا کلپ بھی موجود ہے، اور میری ویب سائٹ کے اوپر ایک پورا کتابچہ موجود ہے۔ اہل سنت کے ہاں روایت مرسل اگر ثقہ راوی سے ہو اور ثقہ راوی سے ہی بیان کرے تو روایت مرسل حجت ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں۔
تو لہٰذا مرسل روایت جو ہے نا اس کے اوپر ہماری گفتگو آلریڈی گھنٹے کی موجود ہے. لنکس نیچے دے دوں گا, آپ لوگ ڈسکرپشن سے لنک اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اب مرسل روایت کے اوپر تو یہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے. اب شروع کی طرف چلتے ہیں. اس روایت جو شرح لکھی ہے امہ نے, اس میں سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح باری کے اندر لکھتے ہیں کہ علامہ سہیلی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جو ابو لہب کو خواب میں دیکھنے والا شخص ہیں وہ ان کے اپنے بھائی حضرت عباس ہیں. تو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب مر گیا, تو اس کو اس بات پہ اجر ملا کہ اس نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اپنی غلامہ ثویبہ کو آزاد کیا تھا. اب اس بات پہ آ کر کے ابن حجر اور دیگر ائمہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کافروں کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ملتا, لیکن جب کافر اللہ کے رسول کے لیے کوئی عمل کرے تو اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے. کافروں کو, اب یہاں پر میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا, کچھ لوگ اجبر کی چھوڑیں اس کو انشاءاللہ اگلے کلیم میں آئے گی بات. اچھا, تو کافروں کو ان کے عمل کا بدلہ نہیں, لیکن جب کافر اللہ کے رسول کے لیے عمل کرے تو اللہ اس عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ کے رسول کے لیے کیا گیا عمل کافر کا بھی ضائع نہیں ہوتا. یہ میں فتح باری شرح بخاری پیش کر رہا ہوں کہ وہ شخص کون تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا؟ حضرت عباس. لوگ کہتے ہیں بھائی خواب کی بات ہے, ہمیں خواب سے لین دین نہیں ہے, ہمیں خواب کی بات سے ہم استدلال نہیں کر رہے, ہم استدلال کر رہے ہیں امام بخاری کی روایت کرنے سے اور حضرت عباس کے بیان کرنے سے. اگر یہ اتنا من گھڑت چیز تھی تو حضرت عباس نے بیان کیوں کی, اور اتنی یہ بیکار چیز تھی تو اس کو حضرت امام بخاری نے روایت ہی کیوں کیا اپنے صحیح کے اندر, اور کتابیں امام بخاری کی ہیں ان کے اندر ہی روایت کرتے تھے, اتنا یہ بیکار چیز تھی. تو پھر یہاں پر آ کے امام ابن حجر اسقلانی نے فتویٰ دیا, فرمایا یاد رکھو یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے, کہ کافروں کا عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ کافر بھی بھلائی کرے گا تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ کیا گیا عمل اور اس کے کیا گیا تعاون کافر کا بھی ضائع نہیں کرتا. تو پھر اس شخص کی شان کیا ہوگی جو اللہ کے رسول کی محبت میں اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں اگر کوئی عمل کرتا ہے. تو پھر آپ خود سوچ لیں مسلمانوں, تم خود خوش قسمت ہو. اللہ اگر کافروں کو بھی بدلہ دیتا ہے نبی کے ساتھ کی گئی بھلائی کا, تو پھر مسلمانوں کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو شان ہے مسلمان کی. تو سب سے پہلے یہ چیز آپ کے سامنے میں نے پیش کی. پھر تحفۃ المودود باحکام المولود, ابن قیم جوزیہ. ابن قیم کون ہے آپ کو خود پتہ ہے, انہوں نے میلاد کے جواز یا عدم جواز کے اوپر تحقیق مسئلہ ہے میلاد کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہ پورا رسالہ لکھا ہے. جی میلاد نیا ہے, جی میلاد نیا ہے, جی میلاد کا پہلے کہیں ذکر نہیں تھا. ابن جوزی گزرے کب ہیں؟ یہ حافظ ابن جوزی 754 ہجری میں گزرے, یہ 751 ہجری میں گزرے ہیں. تو 751 ہجری میں ابن قیم جوزیہ گزرے, انہوں نے میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی ہے جی, میلاد کے اوپر کتاب لکھی گئے ابن جوزی, انہوں نے اس کو اسی روایت کو وہاں پر لکھا ہے. فرمایا آئے ہائے ہائے, ابن جوزی نے کہا کہ یاد رکھو ابن قیم نے وہ تمام جو ہے آیتیں لائے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جاتا. جب یہ ابن قیم یہ تمام آیتیں لکھنے کے بعد پھر ان یہ روایت لاتے ہیں, کہتے ہیں یاد رکھو کہ جو ابو لہب کی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے لیے کیا گیا عمل تھا, اور اللہ کے رسول کے لیے کیا گیا عمل پر اللہ کی جانب سے اجر ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو.
تو پھر کہتے ہیں کہ ابو لہب کافر تھا، اس کو یہ اجر ملا ہے، تو اس مسلمان کی شان کیا ہوگی جو ہے اپنی حسن نیت کے ساتھ حضور کے میلاد کی خوشی کرتا ہے اور صدقہ خیرات دیتا ہے۔ تو یہ فتویٰ جناب میلاد کے اوپر خوش ہونے پر جو ہے ابن قیم جوزیہ نے لکھا ہے کہ کافر کو اجر ملتا ہے، تو مسلمان کی پھر شان کیا ہوگی؟ تو فرمایا مسلمان کے لیے تو مستحب ہے کہ مسلم کو تو مستحب ہے کہ اس کو تو اجر ملتا ہی ملتا ہے۔ جناب امام شمس الدین الجزری رحمہ اللہ یہ 660 ہجری میں گزرے ہیں، یہ آج کے لوگ نہیں ہے، تقریباً آج سے 900 سال پہلے یہ امام گزرے ہیں، محدث بھی تھے، عالم بھی تھے۔ انہوں نے میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی، عرف التعریف فی مولد الشریف۔ اس کتاب کو آپ PDF کی صورت میں اپنے موبائل کے اندر فری ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے rizvionline.com کے اوپر جائیں، PDF کتابوں کے فولڈر کے اوپر جائیں، آپشن کھولیں گے ساتھ تو کتابوں کا فولڈر آئے گا، اس کے اندر عقائد اہل سنت کے فولڈر کے اندر میلاد کے اوپر بڑے بڑے محدثین کی کتابیں PDF کی صورت میں موجود ہیں، ان میں عرف التعریف فی مولد الشریف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر وہ ابو لہب والی روایت لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں وَإِذْ كَانَ أَبُو لَهَبْ كَافِرٌ، وہ کافر تھا، الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ بِذَنبِهِ جوز فی النار بفرحۃ اللیل مولد نبی بھی، کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا جس کے حق میں پوری سورت نازل ہوئی، قرآن کے اندر قرآن نازل ہوا جس کی مذمت میں۔ فرمایا وہ ایسا شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کو اجر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کی تھی۔ تو فرمایا فما حال مسلم المواحد، اس مسلم مواحد کا کیا حال ہوگا کہ من امت نبی ہے بیسر المولدی ہی، کہ جو مسلمان ہو کر کے حضور کا میلاد کرتا ہے۔ ہائے ہائے، ابن جزری نے کہا ہے، امام محمد بن عبداللہ جزری کہتے ہیں، شمس الدین جزری کہتے ہیں، انہوں نے میلاد کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کافر کو اتنا اجر ملا ہے، تو پھر اس مومن مواحد کا کیا حال ہوگا کہ جو حضور کو مومن سمجھ کر کے، حضور کو اپنا نبی سمجھ کر کے، ایک شخص کافر جو حضور کو اپنا بھتیجا سمجھ کر کے اس نے خوشی کی، تو اللہ نے اس کو اتنا اجر دیا ہے، نبی سمجھ کر کے نہیں دی، بھتیجا سمجھ کر کے جس نے خوشی کی اور اپنے ایک غلامہ سویبہ آزاد کی، تو اس کافر کو اللہ نے اتنا اجر دیا، تو اس مواحد مسلم کا کیا حال ہوگا جو حضور کو اللہ کا نبی سمجھ کر کے خوشی کرتا ہے۔ یہ میں نے لفظ نہیں لکھے، ابن جدری نے لکھے ہیں۔ اور ما تسلو الیہ قد قدرتہ فی محبتی لعمری، ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ جو اپنی قدرت اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو مومن، لعمری، مجھے عمر کی قسم ہے کہ جو مومن خرچہ کرتا ہے، اپنی جو ہے وہ میلاد مناتا ہے، لعمری، ابن جزری کہتے ہیں میری اپنی عمر کی قسم ہے، انما یکون جزاء من اللہ الکریم، کہ بے شک اللہ کی طرف سے اس کے لیے جزا ہے، انہ یدخل بفضل جنات النعیم، کہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے فضل ہے اور وہ جنت النعیم میں داخل کیا جائے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کیونکہ جب کافر کو اتنا اجر ہے، کافر ابو لہب نے اللہ کا نبی نہیں مانا، بھتیجا مان کر کے خوشی کی، چلو میرے بھائی عبداللہ گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس خوشی میں چاہ غلامہ تجھے آزاد کیا ہے، تو بھتیجا سمجھ کر کے جس نے خوشی کی اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، بھتیجا نہیں مانا، بھتیجا مانا ہے، اللہ کا نبی نہیں مانا، تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ 40 سال کا یہ بچہ بڑا ہو کر کے اعلان نبوت کرے گا، نبی مان کر نہیں، بھتیجا مان کر کے کافر نے خوشی کی تو اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا، تو اس مومن مواحد کا کیا حال ہوگا؟ یہ ابن جزری ہے، یہ بدعتی ہے جناب، کیونکہ میلاد کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو ابو لہب والی روایت لکھنے کے بعد جو بطور تانا لوگ پیش کرتے ہیں، اس کو ابن جزری نے روایت لکھنے کے بعد اس کے اوپر کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد کہا کہ مجھے اپنی عمر کی قسم ہے کہ جو وہ ابو لہب کافر تھا، اس کو اگر اجر ملتا ہے نا، جس نے نبی نہیں مانا، بھتیجا مانا، تو اس کو اجر مل رہا ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو، تو پھر خدا کی قسم پھر وہ مومن کا کیا حال ہوگا،
اس کو تو اجر ملتا ہی ملے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو میلاد کی خوشی کرتا ہے اللہ کا رسول سمجھ کر کے اللہ کے نبی کو، تو یہ جناب ابن جزری ہیں۔ جناب امام اسی کی روایت کو، اسی معاملے، اسی واقعے کو اسی طرح امام سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں روایت کیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے، فتویٰ دیا بلکہ، کہ جو حضور کا میلاد مناتا ہے، یہ امام سیوطی جو ہیں یہ بریلوی نہیں تھے، امام سیوطی بریلوی نہیں تھے، یہ 911 ہجری میں گزرے ہیں، دیوبندی میں مانتے ہیں، اہل حدیث بریلوی سب مانتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب الحاوی الفتاوی کے اندر بھی یہ فتویٰ دیا کہ پھر جو ہے اس شخص کی کیا شان ہوگی، کافر کو جب اجر ملا ہے تو جو اللہ کا نبی سمجھ کر کے میلاد منائے، میلاد کرے، تو اس کو کتنا اجر ملے گا۔ پھر امام سیوطی نے حسن المقصد فی عمل المولد جو کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر، اس کے اندر بھی یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ امام قسطلانی نے المواہب الدنیا کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے۔ امام زرقانی نے شرح مواہب الدنیا کے اندر بھی لکھا ہے، اور علامہ صالح نے سیرت نبویہ جو انہوں نے کتاب لکھی سیل غدا و ارشاد فی سیرت الخیر العباد، اس کے اندر بھی انہوں نے، یوسف سالوی نے بھی روایت کس کو کیا ہے۔ عبدالحق نے مدارج النبوہ کے اندر بھی، وہ انشاءاللہ آگے گفتگو آ رہی ہے۔ دوسرے امام شمس الدین محمد بن ناصر الدین الدمشقی، انہیں میلاد کے اوپر کتاب لکھی مرد السادی فی مولد الہادی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قد صحا، یہ بات صحیح ہے، ان ابا لہب بن تحفیف انہ عذاب النار فی مثل یوم الاثنین، کہ یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے، حق بات ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ابو لہب کو اس کی غلامہ ثویبہ یوم الاثنین اعتقاد الثویبہ سرورا بموالد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اپنی غلامہ ثویبہ کو زیادت کیا اور اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اس پہ امت کا اجماع ہو چکا ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تمام علماء اس پہ، اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تو اس کے بعد وہ کچھ شعر پڑھتے ہیں۔ شعر لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے تو اس مسلمان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جو مسلمان حضور کو اللہ کا نبی سمجھ کر کے میلاد مناتا ہے اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ اور رقص، ایسا میلاد ممنوع ہے، صاحب نے یہ بھی لکھ دیا، یہ ذرا بریلوی حضرات سن لیں، جس میں رقص اور اخلاط اور غیر شرعی اسلامی افعال ہوں، ایسے میلاد جو ہے میلاد کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ جی، یہ امام دمشقی کا فتویٰ ہے، یہ بھی ذرا صاحب نے آپ لکھ لیں۔ پھر مولانا عبد الحی فرنگی محلی لکھنوی جو کہ دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے اس کو اپنی فتاوی عبد الحی کے اندر بھی روایت کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب جیسے کافر کو آپ کی ولادت پر خوشی کرنے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی، تو جو کوئی امتی آپ کی ولادت خوشی کرے گا اپنی قدرت کے موافق، تو اپنی محبت کے مطابق اس میں خرچ کرے گا، تو وہ کیوں کر اعلیٰ مرتبے کو نہ پہنچے گا۔ جیسا کہ عبدالرحمن بن جوزی اور ابن شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ان کو اس کو جو ہے، جو ابو لہب کو اگر جس کافر کو اس پہ اجر ملا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کی خوشی کرنے والے مسلمان کا کیا حال ہوگا۔ تو ابن جوزی اور عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے عبد الحی لکھنوی جو کہ دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو آپ خود مجھے بتائیں، یہ ابو لہب والی جو روایت بطور تانا پیش کی جاتی ہے، یہ تو خود احمد نے بیان کی ہے اور بڑے بڑے علماء نے بیان کی ہے۔ پھر عبدالرشید لدھیانوی جو ہے وہ کون ہے؟ دیوبندی عالم ہے، علامہ یوسف لدھیانوی کے رشتہ داروں میں سے۔ تو وہ جناب وہی صحیح لکھتے ہیں کہ وہ ابو لہب بدبخت تھا، اس نے حضور کے میلاد میں خوشی کی، اللہ نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا، تو پھر جناب اس موحد مسلمان کی کیا شان ہوگی، ذرا بتائیں آپ۔ پھر علامہ بغوی کون ہے؟ علامہ بغوی نے شرح سنہ کے اندر اسی واقعے کو لکھا، اور لکھنے کے بعد فتویٰ جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا خاص بہ اکرام لہ، کہ یہ جو ہے ابو لہب کو اجر ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کافروں کو جو اجر ہے وہ نہیں ملتا ہوتا، یہ تخفیف ابو لہب کو کی ساتھ خاص ہے،
کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا گیا، اور فرمایا کہ ھذا خاص بہ اکرام لہ، یہ ابو لہب کی تخفیف اس لیے ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور اکرام کیا تھا میلاد کا۔ جی امام بغوی پر فتویٰ لگائیں، امام بغوی بھی چونکہ وہ میں جاتی ہیں۔ پھر 571 ہجری میں گزرنے والے امام سہیلی، انہوں نے بھی جو ہے اس کو اوپر پوری اس روایت کو لا کر کے گفتگو کی ہے، یہ حکم انہوں نے لگایا ہے۔ پھر رئیس المفسرین امام قرطبی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ ھذا تخفیف خاص بھذا، کہ یہ جو تخفیف ہے یہ ہر کسی کافر کے لیے نہیں ہے، کافر کو اسی عمل کا بدلہ ملتا ہے جو اللہ کے رسول کے لیے کیا جاتا ہے، ہر عمل کا بدلہ نہیں دیا جاتا کافر کو۔ اور یہ تخفیف ابو لہب کے ساتھ خاص ہے، اس نے جو ہے حضور کا میلاد منایا تھا، اس لیے جو اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر بھی اسی کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ کوئی من گھڑت نہیں ہے، اس کو امام بخاری نے، امام بغوی نے، مصنف عبدالرزاق کے اندر امام رزاق نے، علامہ مروزی نے السنہ کے اندر، امام بہقی نے اپنی 3 کتابوں کے اندر، اور امام ابن کثیر نے، امام ابن سعد نے، امام ابن جوزی نے، امام ابن سہیلی نے، امام ابن عساکر نے اور دیگر ائمہ نے یعنی ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، لہذا یہ دلیل اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر ما ثبت بسنہ فی ایام السنہ، جو کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، انہوں نے افضلیت شب ولادت، شب میلاد کی فضیلت کے اوپر ایک باب قائم کیا۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی دیوبندی زیادہ مانتے ہیں، اور بریلوی زیادہ ان کی توہین نہیں کرتے، لیکن دیوبندی اور غیر مقلدین ان کو امام مانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات قائم کیا، کہا کہ حضور کی ولادت والی جو رات ہے وہ تمام راتوں سے افضل ہے، شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اور پھر اس کے اوپر یہ بات لکھی کہ ابو لہب مر گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، ابن عباس نے خواب میں دیکھا، عباس نے خواب میں دیکھا، تو اور ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے اور دیگر ائمہ نے لکھا ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ جب کافر کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے تو جب مسلمان میلاد منائے گا تو اس کی کتنی شان ہوگی۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا فتویٰ ہے۔ یہ جاہل حضرات ان کا ایک ہی حل ہے، پشاوری لتر ہونا، بندہ ایسے مولویوں کی اچھی چترول کیا کرے، چترول شریف کیا کرے۔ جی تو جی جناب عبدالحق محدث دہلوی کا یہ موقف۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ترجمے کے ساتھ، جو کہ شاہ مولانا عبدالحلیم ان کا ترجمہ ہے، اور صحیح بخاری کا شرح اور فتح باری شرح بخاری کی جو اردو میں مزید شرح کی گئی ہے، تو فتح باری شرح بخاری کی جو توفیق الباری کے نام سے شرح ہے دیوبندی حضرات کی، انہوں نے بھی جو ہے جناب یہ واقعہ سارا وہاں میں نقل کیا اور اس کے اوپر وہ فتویٰ جاری کیا کہ اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے کیونکہ اس نے میلاد کی خوشی کی تھی۔ پھر اسی کو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب مختصر سیرت رسول کے اندر یہی واقعہ لے لاتے ہیں ابن جوزی کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ جب ابن جوزی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، تو ابو لہب مر گیا، جو خواب میں دیکھا گیا، تو اس نے حضور کے میلاد کی پیدا ہونے کی خوشی میں بھتیجا سمجھ کر کے اپنی غلامہ کو آزاد کیا تھا، تو اللہ اس کا وہ اجر ضائع نہیں کیا، اور اللہ آج بھی اس کو اجر دے رہا ہے، حالانکہ کافروں کے اعمال کا بدلہ نہیں ہوتا۔ تو غیر مقلدین کے ہاں بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کا یہ حوالہ پیش خدمت ہے کہ انہوں نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے اور اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے اور اسے استدلال اور استنباط بھی کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ گفتگو تھی ہماری ابو لہب کے میلاد کے حوالے سے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو کتابوں کے اندر وہ بات ہے وہ بتائیے، کسی بریلوی کا حوالہ نہیں دیا، کسی دیوبندی یا کسی مسلک کی طرف داری کیے بغیر۔ آپ کو بتایا ہے کہ میلاد ایک کافر نے جب منایا، حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کی، تو اللہ نے اسے محروم نہیں رکھا، تو جب مسلمان ایک موحد میلاد منائے گا تو اس کی شان پھر کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔